سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ 2 عشرے اس کے مکمل ہونے والے ہیں۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے وہ جاری ہے، اور وہ آج شام کو مکمل ہو جائے گا، اور شام کو جو ہے وہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جو آخری عشرہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے خلاصی کا اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ وہ عشرہ آج شام سے مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدر کیا کہ یہ رمضان ملا، ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بھی جو عبادتیں ہو سکتی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیسر۔ فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی راتوں کو بہت زیادہ عبادت میں گزارا کرتے تھے، نیند بہت کم کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور فرمائے کہ وشد المیسر، اور اپنے اظہار کو باندھ لیا کرتے تھے، یعنی اپنی ازواج سے بھی علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال فضیلت ہے حدیث میں، اور بڑے اس کی کہہ لیجیے اہمیت ہے آخر عشرے کی۔ آخر عشرے کے تعلق سے بات ہو، پہلے چونکہ اس سے پہلے ہفتے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی آپ سے، اس میں کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی تھیں، کچھ چیزیں جو اہم تھیں جو محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے، ان پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ تو جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے یہ بات ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا بڑا ہی اہم فریضہ ہے، بڑا اہم رکن ہے، ایسا رکن ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جایا کرتا ہے، اور جس کو نہ ادا کرنے والا صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کے لیے بڑی سزائیں مقرر کی گئی حدیث میں۔ تو بہرحال ہر انسان کو جو بھی صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، وہ اس بات کی نیت کرے، ارادہ کرے کہ اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے وہ ضرور اللہ کا جو حق اس نے رکھا ہے 2.5% وہ ضرور نکالے گا۔ اس کی ہر بندہ نیت کرے، اور اس میں اسی کا فائدہ ہے، جو زکوٰۃ نکالے گا اسی کا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک حق رکھا ہے جو مسکینوں کو پہنچ جائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمیں 2.5% تو ہر حال میں جو بھی صاحب نصاب ہیں اور جن کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے، اور وہ چیزیں بھی بیان کی گئی تھیں کن پر واجب ہے اور کن کو دینا چاہیے۔ 12 اب موٹے موٹے مسئلے یہ ہیں کہ عام طور سے چونکہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سال پورا ہو جائے جس کا وہ زکوٰۃ نکال دیں، لیکن رمضان میں لوگ نکالتے اس لیے ہیں عام طور سے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، کہ ایک کا 70 ہو جاتا ہے، ایک فرض ادا کریں گے رمضان میں تو 70 فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی چاہے گا کہ بھائی 1 روپے دیں تو اس کے 70 ملے، تو وہ اس کوشش میں رمضان میں نکالتا ہے۔ تو بہرحال کوئی رمضان میں نکالے کہ شعبان میں نکالے کہ محرم میں نکالے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی چاہے نکال سکتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ کیا اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سال پورا ہو گیا لیکن کسی کے پاس ایسے حالات ہیں کہ اس کے پاس جو ہے سامان تجارت ہے، مال ہے،
ایسی چیزیں تو ہیں کہ وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، فی الحال اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو بہرحال علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ زکوٰۃ تاخیر سے بھی نکال سکتا ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی اس کا پروانہ آ سکتا ہے اور اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو جو بھی فرائض ہیں، چاہے وہ نماز ہے یا جس پر حج فرض ہو جائے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی چیزیں ہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کر کے، لیکن اگر ایسے حالات ہیں تو بہرحال تاخیر کی گنجائش ہے، بعد میں دے دیں یا تو اسی وقت کسی سے ادھار لے کر کے دے دیں، اور نہیں ایسا نہیں کر سکتا ہے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، تاخیر سے بھی دے سکتا ہے، اس کی پوری گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا سال تو پورا ہو رہا ہے مان لیجیے رمضان میں، لیکن اگر 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے ہی، 8 مہینہ پہلے ہی ہم زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو کیا نکال سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں بھی پوری گنجائش ہے، بالکل نکال سکتے ہیں، پیشگی اور کہہ لیجیے پہلے بھی ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اب ایسا ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، چونکہ کبھی انسانی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی مسکین ہے، کسی مدرسے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی چیزیں پیش آ گئی، اب وہ بیچارہ جاتا ہے مانگنے کے لیے یا مطالبہ کرتا ہے، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا تو ابھی سال پورا نہیں ہوا، ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ابھی کیسے دیں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو اچھے مال سے اس کی مدد کر دیں، زکوٰۃ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے جب زکوٰۃ نکالنا ہی اس زمانے میں مشکل ہے تو اچھے مال سے کہاں وہ دے گا؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ زکوٰۃ ہی نکالتے ہیں، زکوٰۃ سے ہی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت آپ کو یہ گنجائش دیتی ہے کہ آپ پہلے ہی دے دیں۔ کوئی آیا، آپ نے اس کو 10,000 روپے دے دیے، 20,000 روپے دے دیے، 1,00,000 روپے دے دیے، آپ بس شرط یہ ہے کہ نیت کر لیجیے، دیتے وقت نیت کریے کہ ہم یہ پیسہ جس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی، اب جب آپ کا سال مکمل ہو تو آپ حساب کر لیجیے کہ بھائی ہم نے 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے غریبوں میں تقسیم کیے تھے، زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے، اب ہمارا حساب کتنا بنا؟ اگر اس کے اندر ہے تو اچھی بات ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو آپ جو بچ رہا ہے وہ نکال دیجیے، اس کو پورا کر دیجیے۔ تو زکوٰۃ ہم پہلے بھی نکال سکتے ہیں، تاخیر سے بھی نکال سکتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے، لیکن نکالنا چاہیے جو 2.5% شریعت نے حق رکھا ہے ایمان والے پر جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایمان والے کو کہ زکوٰۃ ضرور نکالے۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نکلے گی اور زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس کی مصلحت ہی یہی ہے کہ جو ہمارے قوم کے مسکین لوگ ہیں ان کی مدد ہو جائے، وہ بھی معاشرے میں اس سطح پر آ جائیں۔ اگر پوری امت کے لوگ زکوٰۃ نکالنے لگے تو یقیناً جو غربت ہے اس پہ بڑی کمی آ جائے گی۔ ہمارے مدارس والے جو بیچارے پریشان رہتے ہیں، پورے علاقے والے مل کے ایک مدرسے کو چلا سکتے ہیں، وہاں کے آس پاس والے چلا سکتے ہیں، وہ بیچارہ رسید لیے بھٹک رہا ہے دلی بمبئی سے لے کے گجرات تک، لیکن اگر چاہیں صحیح سے تو علاقہ مل کر کے چلا سکتا ہے، اپنے غلے سے، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے خیرات سے، اپنے صدقات سے، لیکن نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہاں تک فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل درجے کی نیکی اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو ہمارے لیے تو زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ ہو جائے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، اور ایسی جگہ جمع ہو گیا جہاں سے کبھی نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کہیں سے غائب ہو سکتا ہے، نہ کوئی خیانت کر سکتا ہے، نہ اس میں چوری کر سکتا ہے، وہ جانے والا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کی آنکھ بند ہوگی وہاں آپ کو موجود ملے گی، اور اسی کی ضرورت ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اسی طرح سے زکوٰۃ سے جڑی ہوئی ایک چیز اور ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو وہ رمضان کی زکوٰۃ ہے جس کا تعلق صرف رمضان سے ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ رکھی، اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ طہرا للصیام، یعنی جو روزہ ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا کہ ہم جو ہے اپنے روزے کا صدقہ نکالیں۔ یہ ہمارے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ ہم روزے تو رکھتے ہیں، بہت کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا روزہ رکھیں، کوئی ہم سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، کمی نہ ہو، لیکن انسان ہے، ہو ہی جاتی ہیں غلطیاں، گناہ، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے یہ رکھا
کہ ہمارے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر جو ہے شریعت نے رکھا، اور بہت معمولی ہے وہ بھی۔ صدقہ فطر جو ہے وہ بھی بڑا آسان ہے، وہ واجب ہوتا ہے وہ بھی ہر صاحب نصاب پر، جو بھی صاحب نصاب۔ ہاں اس کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بڑی شرائط ہوتی ہے کہ وہ مال جو ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو، بڑھنے والا، بہت سی شرطیں ہوتی ہیں، لیکن صدقہ فطر میں ایسی شرط نہیں ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کے مقدر مال کے مالک ہیں، یا آپ کے گھر اتنا زیادہ سامان ہے، اتنے کپڑے ہیں، اتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور وہ صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ کس کو نکالنا پڑے گا؟ ہر شخص کو نکالنا پڑے گا۔ اگر باپ ہے اس کو اپنی طرف سے نکالنا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ اب بالغ اولاد کی طرف سے نکال دے تو اختیار ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے، شریعت مجبور نہیں کرتی بالغ کی طرف سے، لیکن بہرحال نکالنا چاہیے سب کو، یہاں تک کہ عید الفطر سے پہلے یعنی عید الفطر کے دن جو صبح صادق ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت علماء نے لکھا ہے وہ عید الفطر کے دن جو طلوع فجر ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر واجب نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کوئی پیدا ہو گیا تو اس پر واجب ہو گیا۔ تو سب کی طرف سے نکالنا پڑتا ہے، چھوٹے بچے ہوں، گھر کی عورتیں ہیں، بالغ نابالغ، سب کی طرف سے صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہیں سے صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بھی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسکین کوئی مالدار اگر صدقہ فطر دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے روزے کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، لیکن کوئی مسکین اگر صدقہ فطر دے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا اس کو عطا فرمائے گا، جتنا اس نے دیا اس سے کئی گنا لوٹائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دونوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی۔ تو جو اگر نہیں صاحب نصاب ہے لیکن اگر اتنی وسعت ہے کہ وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے تو ضرور نکالے۔ اب صدقہ فطر نکالنا کتنا ہے؟ اب صدقہ فطر کے سلسلے میں حدیث میں 5 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک تو گیہوں کا تذکرہ ہے، جو کا تذکرہ ہے، کشمش کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے جو ہے پنیر کا تذکرہ ہے، اور کھجور کا تذکرہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو حدیث میں اللہ کے وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ گیہوں ہے، سبھی جانتے ہیں، جو ہے، کشمش ہے، اور اسی طرح سے کھجور ہے، پنیر ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ اب سب کی الگ مقدار بھی ہے کہ اگر ہم گیہوں سے صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں آیا نصف سا، یعنی آدھا سا نکالیں گے۔ اب آدھا سا کا جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً کہہ لیجیے 2.25 کلو۔ تو اگر ہم گیہوں سے زکوٰۃ میں صدقہ فطر نکالتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں پر ہیڈ ایک آدمی کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں نکالیں گے یا اس کی قیمت نکالیں گے۔ اب قیمت بازار سے معلوم کر لیں، جو عام ریٹ چل رہا ہو اس وقت۔ اب بہت سے لوگوں نے بہت سے ریٹ بتائے، کسی نے 20، کسی نے 25، کسی نے 23، کسی نے 24۔ بہرحال تو ہم زیادہ سے زیادہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ نکالنے میں کوئی نقصان نہیں۔ تو بہت زیادہ بھی اگر بنے گا تو 50 روپے بنے گے۔ مان لیجیے 25 روپے کلو گیہوں ہوگا، بہت زیادہ جو ہمارے یہاں حد ہو سکتی ہے فٹکر میں مان لیجیے، تو 50 روپے بنیں گے 2 کلو کے، اور ہمیں 2.25 کلو نکالنا ہے تو ٹھیک ہے، 50 روپے اطمینان سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تو عام لوگوں کے لیے حکم ہے، لیکن اللہ نے جس کو وسعت دی ہے تو وہ کیوں گیہوں سے نکالے بھائی؟ اس کو تو بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کہاں پر خرچ کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کے لیے ایک راستہ کھلا ہے کہ یہ واجب ہے، اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ 2.25 کلو گیہوں دیں گے تب بھی اتنا ثواب، اور کھجور دیں گے۔ اب کھجور میں یا اور جو چیزیں ہیں، اب کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، جو ہے، ان میں ڈبل دینا پڑے گا، 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ گیہوں سے نکالیں گے تو آدھا سا یعنی 2.25 کلو، اور بقیہ چیزوں سے نکالیں گے تو اس کا ڈبل نکالنا پڑے گا ہمیں صدقہ فطر، یعنی 3.5 کلو۔ اب کھجور نکالنا ہے تو 3.5 کلو کھجور دیں گے، جو نکالنا ہے تو 3.5 کلو جو دیں گے، کشمش سے نکالنا ہے تو 3.5 کلو کشمش دیں گے، یا اس کی جو قیمت بازار میں ہوگی اس کی
قیمت دے سکتے ہیں کہ ہم بھائی چلیے کھجور جو ہے اگر معمولی جو ہے عام طور سے 300 روپے کلو ہے تو ہم تقریباً 1000 روپے 1500 کے لیے 1100 روپے اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں، یا کشمش کی قیمت یا پنیر کی قیمت جوڑ کر کے نکال سکتے ہیں۔ تو بہرحال شریعت نے ہر طرح کے لوگوں کے لیے بڑی گنجائش رکھی ہے، یا الگ الگ ہے نا ملک بھی ہوتے ہیں، کہیں چلے جائیں تو پتہ چلا کہ گیہوں مہنگا ہے کھجور سستی ہے، کہیں چلے جائیں تو پتہ چلا کشمش سستی ہے گیہوں مہنگا ہے نا۔ تو الگ الگ جگہ کے الگ الگ حالات بھی ہوتے ہیں، بھائی عرب والوں کے لیے کھجور سستی ہے، وہاں گیہوں مہنگا ہے پیدا نہیں ہوتا ہے نا، آپ کے لیے جو ہے کھجور کی بڑی قیمت ہے کہ مل جائے تو بڑی مقدر کی بات ہے، اب تو خیر بڑی عام ہو گئی پہلے سے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، دینا کس کو ہے؟ یہ بھی مسکین کو دینا ہے، یہ بھی مسکین کا حق ہے کہ جو مسکین ہے فقراء ہے ان کو دے۔ اور کب تک دے سکتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، ابھی ادا کر دیں، آخر تک ادا کر دیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر اتفاقاً کوئی نہیں دے سکا کسی وجہ سے عید الفطر کی نماز بھی ہو گئی تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ عید الفطر کے بعد بھی صدقہ فطر اگر کوئی دینا چاہے، سفر میں تھا کوئی مسئلہ ہوا، کبھی ہوا کہ ہمارے بھائی نے دے دیا ہوگا پتہ چلا کسی نے نہیں دیا تو بعد میں پتہ چلا تو بعد میں بھی دے سکتا ہے اور صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو تعلق رکھتی ہیں خاص طور سے رمضان سے اور ہمارے دین سے۔ اسی طرح سے اب آخری عشرہ آئی گیا ہے، تو آخری عشرے میں ایک اور عمل ہوتا ہے جو آج شام کو شروع ہوگا، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف جو واجب ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر نظر مان لے تو نظر ماننے سے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے کہ آپ نے نظر مان لی کہ اگر ہمارا بچہ بیمار ہے صحیح ہو جائے گا تو ہم 1 دن کی 2 دن کی 3 دن کا اعتکاف کریں گے، تو آپ نے یہ نظر مانی۔ اب اگر وہ بچہ صحت یاب ہو گیا یا جس چیز کی نظر مانی تھی وہ کام ہو گیا آپ کا، تو پھر آپ کو اتنا اعتکاف کرنا پڑے گا، یہ تو واجب ہو ضروری ہو گیا، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے ساتھ ہی اعتکاف ہوتا ہے چاہے واجب ہو یا سنت ہو، ہے نا۔ نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو نفلی اعتکاف میں تو نہ کوئی وقت کا مسئلہ ہے اور نہ کوئی ٹائم کا مسئلہ ہے۔ آپ ہمارے بہت سے علماء کے نزدیک 10 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آئے، آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی تو آپ کا اعتکاف ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی وقت کی شرط نہیں ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو اس رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاں میت ہوئی ہے اس محلے کے اس گاؤں کے چند لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہو گئے تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، سب کے ذمے سے بری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شریک نہیں ہوا تو پورا گاؤں گناہگار ہوگا۔ اسی طرح سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہے ایک آدمی کا کم سے کم جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک آدمی محلے سے کوئی بھی بیٹھ گیا یا باہر کا بھی آدمی کہیں سے بھی بیٹھ گیا، اگر وہ بیٹھ گیا مسجد میں تو پورے محلے والے بری ذمہ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سارے لوگ بیٹھے یا نہ بیٹھے، جتنے زیادہ بیٹھے بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں حرم شریف میں دیکھیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، وہاں لوگ اتنا اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، مسجد نبوی میں۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی بڑی مسجدیں ہیں، رائے بریلی چلے جائیں آپ، یہاں تکیہ میں بہت سی مسجدیں ہیں جہاں لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں اہتمام سے۔ تو یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے 10 دن اپنے آپ کو مسجد میں رکھتا ہے اور بغیر کسی ضرورت کی 1 منٹ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر بلا ضرورت کے آپ نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، حتیٰ کہ جنازے میں نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، لیکن آپ مسجد میں رہیں گے، ان چیزوں کا ثواب آپ کو خود بخود ملے گا۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے اعتکاف، اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اب ہمارے یہاں اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے. آپ چلے جائیں گاؤں میں، مسجدیں آبادیاں خالی ہیں، کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھتا نہیں. سارے لوگ جو ہے اس میں پکڑ کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو کم سے کم ایک آدمی تو ضرور بیٹھ جائے. لوگ کوشش کر کے بیٹھائیں، محلوں میں اہتمام ہو، مسجدوں میں مشورہ کریں کہ بھائی اس سال ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف میں بیٹھے گا. نہیں بیٹھ رہے تو کوشش کریں کہ بھائی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ جائے، تاکہ ہم بھی بچ جائیں، پورا گاؤں بچ جائے، پورا محلہ بچ جائے. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایک آدمی تو کم سے کم ہر مسجد میں ضرور بیٹھے، اور بڑی فضیلت کا عمل ہے. وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، لیکن بہت فضیلت والا کام ہے کہ اعتکاف میں اللہ کی رضا کے لیے جہاں پر بھی کوئی بھی عمل ہوگا اللہ کی رضا شرط ہوگی. اگر آدمی ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے یا فلاں صاحب حاجی ہو گئے حج کر، یہ سب تو بس ایسی ہی چیزیں ہیں. یہ شیطان جو ہے ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے. یعنی آدمی وقت بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، سب ضائع بھی کر دیتا ہے. کہ آدمی کے ذہن میں حج کرنے جائیں گے، کیوں کہ حج کرنے جائیں گے بھائی ارے سب لوگ تو کرائے محلے کے، ہمیں ابھی باقی ہے. لوگ کہیں گے کیا کہیں، عجیب عجیب نیتیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ لاکھوں روپے خرچ بھی کیے اور خالی ہاتھ چلے، کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ نیت تو شرط ہے، اور وہ بھی صحیح نیت اللہ کی رضا کے لیے. جہاں بھی آئیں گے من قام للہ، من صام للہ، من حج للہ، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ اگر آپ ایسے ہی جو ہے ادھر ادھر کی نیت کر لیں گے تو کوئی آپ کو اللہ کے ہاں ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اس کو شرک تک کہا گیا. یہ چھوٹا شرک ہے، اور قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جاؤ بھائی جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جا کے اجر مانگو. تم نے اگر گاؤں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو گاؤں والوں سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کیا ہوتا تو میں اجر دیتا. تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کریں تو اعتکاف میں بیٹھنا ہے اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ فرما دے. 3 خندق ہے، اور ایک خندق کی دوری مشرق اور مغرب. یہ فرمایا بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے. بڑے فضائل ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی خاص مشغولیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں تو ضرور بیٹھیں، اعتکاف کریں جہاں ان کو سہولت ہو. جس مسجد میں، اپنے گاؤں کی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں کوئی بیٹھ گیا ہے وہاں ان کو سہولت نہیں لگ رہی ہے، کہیں دوسری جگہ بیٹھنا چاہیں، یا جہاں کہیں اللہ والے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، لیکن بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو تیسری چیز تو اعتکاف ہو گئی، جو آخر اشرے سے تعلق اس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. رمضان ہو گیا، فطرہ ہو گیا، یہ ہو گئی. اسی طرح سے جو ہے آخر اشرے کی جو سب سے اہم عبادت ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں مستقل ایک سورت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پوری ایک سورت اس کی فضیلت میں، کس کے؟ شب قدر کی. یہ بڑی اہم رات ہے جس کا تعلق جو ہے آج کی رات سے شروع ہو جائے گا. یعنی 5 راتیں کل ہوتی ہیں اہم جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ویسے تو بہت سی روایتیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اگر ہم خلاصہ جاننا چاہیں اور جو زیادہ تاکید اور ترجیحی اقوال ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں انہی میں سے کسی رات میں شب قدر ہوتی ہے. اور وہ طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29. یہ 5 راتیں کل ہوتی ہیں. انسان دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، اپنے گھریلو مسائل کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے نہ جانے کس کس چیز کے لیے کتنی راتیں جاگتا ہے. اور یہاں کتنی راتیں ہیں؟ صرف 5 راتیں ہیں. اور ثواب کتنا ملنا ہے؟ 1 رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی 83 برس 4 ماہ. 1 رات آپ نے جو عبادت کی تو اس کا ثواب جو ہے 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ ملنے والا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. تو بندہ کوشش کرے، ہر ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے. اب کوشش میں بھی ہر طرح کی کوشش ہو سکتی ہے. اب ہم زیادہ اس زمانے کے حساب سے زور نہیں دیتے کہ آپ پوری رات جاگیے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکے جتنی عبادت کریں گے، بہرحال اگر وہ شب قدر ہے تو آپ کو ثواب تو ملے گا. تو ہم 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں کم سے کم کچھ اہتمام تو ضرور کر لیں کہ تراویح کے علاوہ چلو ہم تراویح کے بعد
کھانا نہیں کھایا کھانا کھا لیں گے، یا تراویح کے بعد جو ہے کچھ 10 رکعت 20 رکعت پڑھ کر کے تب کھانا کھائیں گے، تو پھر اگر آرام کرنے کا زیادہ تقاضا ہے آرام کر لیں گے، صبح اٹھ جائیں گے، جلدی اٹھ جائیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، گڑ گڑائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، جو بھی عبادت، کوئی عبادت خاص نہیں، جو بھی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں ان راتوں میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو جتنا اگر پوری رات عبادت کر سکتا ہے تو اس سے بہتر تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر پوری رات نہ بھی کر سکے تو کم سے کم جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے، تراویح کا تحفہ فری میں ملا ہوا ہے، تراویح کی نماز پڑھ لے، کم سے کم 20 رکعت پڑھ لی تو یہی 20 رکعتیں ہو گئیں، 40 سجدے ہو گئے اس کے اللہ کے سامنے، اس کے بعد اور جو ہو سکے الگ سے کر لے، اور پھر فجر کی نماز نہ چھوڑے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اب پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دی گئی، اللہ کے ہاں اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اور آسان سی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آخری عشرہ آ رہا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے تو پہلے عشرے سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، رحمت کی بارش ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے گناہگار بندے ہیں اس میں 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو کم گناہگار ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرا عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو بالکل آخری درجے کی بھی ہیں ان کے لیے آخری عشرہ، اس میں ناک رگڑ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنی مغفرت ضرور کرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة